ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی ہے میرے رب آپ کی رحمت اور لوگوں کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو چلیے بتاتے ہیں۔ دوستو جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر چائنا کے سائنسدانوں نے ریسرچ کی تو اس میں جو رزلٹ آیا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ در حقیقت سائنسدانوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کے نشانات ترکی کے میں موجود کوہ ارارات میں ملے ہیں۔ کوہ ارارات پہاڑ کی اونچائی 14,000 فٹ ہے اور یہاں پر جو کشتی ملی اس کی کل 3 منزلیں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کشتی ابھی برف کے اندر کئی فٹ تک نیچے دفن ہے۔ دوستو حضرت نوح کی کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور تقریباً 30 گز اونچی تھی۔ چائنا کے ریسرچر نے کہا ہے کہ جب ہم نے اس کشتی کی لکڑی پر ریسرچ کیا تو ہم دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی ہی ہے۔ کیونکہ دوستو کاربونیٹڈ سسٹم سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ کشتی آج سے 4000 سال پہلے کی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آج سے 4800 سال پہلے اس دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہی زمانہ تھا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو چلیے بتاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ جڑتے ہیں، چہرہ دھونے سے چہرے کے سارے گناہ جڑتے ہیں اور سر کا مسح کرنے سے سر کے گناہ جڑتے ہیں اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جڑتے ہیں۔ جنتیوں کا مقام بلندیوں پر ہے، اسی طرح گناہگاروں کے عذاب کی سختیاں جہنم کی گہرائی میں ہے۔ جو جتنا زیادہ گناہگار ہوگا اس کے عذاب کی شدت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اللہ نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک شرک اور کفر سے زیادہ سنگین جرم منافقت ہے۔ منافق وہ شخص ہے جو اندر سے کافر اور مشرک ہو، دل میں اسلام اور مسلمانوں سے بغض رکھتا ہو اور لوگوں کو کھلانے کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر ان میں برائیاں پھیلا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کے اندر ہو وہ منافق ہے: جھوٹ، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، دھوکہ۔ اللہ ہمیں منافقت کی تمام خصلتوں سے بچائے، آمین یا رب۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی ہے میرے رب آپ کی رحمت اور لوگوں کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ ذرا پلٹ کر پیچھے دیکھو۔ جب حضرت موسیٰ نے پیچھے دیکھا تو ایک بڑا سمندر نظر آیا۔ اس سمندر کے درمیان ایک درخت اور اس درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی نظر آئی اور چڑیا کی چونچ کے اندر ایک رائی کا دانہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے عرض کی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ یہ سمندر میری رحمت ہے، یہ درخت دنیا ہے اور اس درخت پر بیٹھی چڑیا کی مثال انسان کی سی ہے۔ چڑیا کے منہ کے اندر جو دانہ ہے وہ انسانوں کے گناہ ہیں۔ اگر وہ دانہ چڑیا کے منہ سے گر کر سمندر کے اندر چلا جائے تو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں سے میری رحمت پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رکو دوستو، اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا بال کی زیارت تو کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان کے عاشقوں نے ماشاءاللہ 1400 سال بعد بھی اپنے پاس سرکار دو عالم کے داڑھی کے بال کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سب دوست زیارت کرو اور آگے شیئر کر کے دوستوں کو بھی زیارت کراؤ۔ اور دوستو کمنٹس میں بتائیں کہ نبی کریم نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے ادا کیے۔